اردو کی ایک کتاب ہے مکافات عمل، اس میں انہوں نے موجودہ دور کے واقعات ذکر کیے۔ اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا، ایک شخص تھا جس کا نام تھا غلام فرید۔ اس کا اپنا کھیت تھا، کھیتی باڑی کیا کرتا تھا۔ اس کا والد ضعیف ہو چکا تھا، بوڑھا تھا، اس کی ایک بھینس تھی اور وہ اسی کے ذریعے اپنی زندگی گزارتا تھا۔ جب اس شخص کا کھیت پک گیا تو ایک دن اس کا والد اس کے کھیت میں آیا تو ارد گرد جو جھاڑیاں تھیں تو اس نے ان جھاڑیوں کو کاٹا، ارد گرد جو تھوڑی بہت گھاس تھی تو اپنی بھینس کے لیے اس نے وہ گھاس کاٹ دی اور ایک چادر میں ڈالی۔ جب لے جانے لگا تو یہ بدبخت بیٹا آ گیا اور آتے ہی اپنے والد کو دھکا دیا، چادر کھولی اور کہا تو میرے کھیت کو خراب کرنے آیا ہے۔ اس نے کہا میں نے تو یہ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ صدق اللہ العظیم۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے حضرت لقمان کا تذکرہ فرمایا ہے۔ حضرت لقمان نہایت نیک صالح متقی انسان گزرے ہیں۔ یہ پیغمبر تو نہیں تھے لیکن اپنے دور کے بڑے اللہ والے برگزیدہ انسان تھے۔ یہ کس زمانے میں گزرے ہیں؟ بعض اہل علم کی رائے یہ ہے کہ یہ حضرت ایوب علیہ السلام کے بھانجے تھے۔ بعض کی رائے یہ ہے کہ یہ حضرت ایوب علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی تھے، اور بعض اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو جب تک نبوت نہیں ملی تھی تو یہ ان سے پہلے لوگوں کو دین بھی سکھاتے تھے، مسائل بھی بتاتے تھے، اور جب حضرت داؤد علیہ السلام کو نبوت مل گئی تو اس کے بعد پھر وہ کام حضرت داؤد علیہ السلام کرتے تھے اور یہ ان کے ساتھ ساتھ دین کی دعوت میں شریک ہوتے تھے۔ حضرت لقمان کی یہ نصیحتیں اللہ کو اتنی پسند آئیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی۔ اللہ رب العزت نے ان نصیحتوں کو قرآن کریم میں ذکر فرمایا، اور قیامت تک ہر مسلمان ان نصیحتوں کو پڑھے گا تو اس کے پڑھنے پر، تلاوت پر بھی اس کو اجر و ثواب ملے گا، اور اسی طرح ان نصیحتوں پر عمل کرنے کا حکم بھی ہے۔ حضرت لقمان شکل و شباہت کے لحاظ سے نہایت سیاہ فام تھے، یعنی ان کی رنگت کالی تھی، حبشہ کے رہنے والے تھے، ان کی ایڑیاں پھٹی ہوئی تھیں اور ان کے ہونٹ ذرا بڑے بڑے تھے، یعنی بظاہر خوبصورت نہیں تھے، لیکن اللہ رب العزت نے انہیں فہم و فراست اور عقل اور حکمت عطا فرمائی تھی کہ اس کی وجہ سے اللہ نے ان کا تذکرہ کیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے ہاں شکل و شباہت کا اعتبار نہیں ہے، خوبصورتی کا اعتبار نہیں ہے، بلکہ اللہ کے ہاں انسان کے تقوی کا اعتبار ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے اگر کوئی انسان سیاہ فام ہوتا وہ کہتے پریشان نہ ہو، اس امت میں 3 آدمی ایسے گزرے ہیں جن کی رنگت اگرچہ سیاہ تھی لیکن ان کا مقام اللہ کے ہاں بہت بلند تھا۔ نمبر 1 حضرت لقمان، نمبر 2 حضرت بلال حبشی، اور نمبر 3 حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام مہجہ۔ یہ تینوں سیاہ فام تھے لیکن ایمان اور تقوی اتنا تھا کہ آج تک ان لوگوں کا نام موجود ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے انسان زیادہ کوشش اور اپنا زیادہ وقت حسن و جمال پر اور زیب و زینت پر نہ لگائے، بلکہ اپنی زیادہ کوشش اپنے علم اور تقوی پر اور اللہ کی رضامندی پر لگائے۔ حضرت لقمان ایک موقع پر مسند پر بیٹھے درس دے رہے تھے
تو ایک بکریاں چرانے والا سامنے سے گزرا۔ حضرت لقمان کو دیکھ کر اس نے پہچان لیا۔ حضرت لقمان سے کہنے لگا تم تو میرے ساتھ بکریاں چرایا کرتے تھے، اللہ نے تمہیں یہ عزت کیسے دے دی کہ آج تم درس دے رہے ہو اور میں اسی طرح بکریاں چرا رہا ہوں؟ حضرت لقمان نے فرمایا کہ میں نے اپنی زندگی میں چند ایسی چیزیں لائی ہیں، اللہ نے مجھے اس کی وجہ سے عزت دی۔ حضرت لقمان نے اپنی ان خوبیوں کا تذکرہ فرمایا کہ میں ہمیشہ سچ بولتا ہوں، اپنے آپ کو جھوٹ سے بچاتا ہوں، میں کبھی امانت میں خیانت میں نے نہیں کی، میں نے ہمیشہ اپنی نظروں کو جھکا کے رکھا اور میں نے بدنظری سے اپنے آپ کو بچایا، میں لایانی گفتگو نہیں کرتا، بے فائدہ باتوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہوں، جن کاموں کو اللہ رب العزت نے حرام کیا ہے میں ان سے اجتناب کرتا ہوں اور میں حرام سے بچتا ہوں۔ حضرت لقمان نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے جن چیزوں کا حکم دیا میں اس کو پورا کرتا ہوں، تو فرمایا انہی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ عزت عطا فرمائی۔ اس سے پتہ چلا اعمال سے عزت ملتی ہے، اللہ کی رضامندی سے عزت ملتی ہے، مال دولت پیسہ اور عہدہ یہ عزت کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ جس انسان کی زندگی میں تقوی اور اللہ کا ڈر جس قدر زیادہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس قدر اس انسان کو عزتیں زیادہ عطا فرماتا ہے۔ حضرت لقمان ایک شخص کے ابتدا میں غلام تھے، اس شخص نے حضرت لقمان کو ایک بکری دی، کہا کہ اسے ذبح کرو اور اس کے جسم کی 2 بہترین چیزیں لے کر آؤ۔ حضرت لقمان گئے اور اس کی زبان اور دل لے کر آئے۔ کچھ عرصے کے بعد دوبارہ بکری دی، کہا ذبح کرو، اس کے جسم کے 2 بدترین عضو لے کر آؤ، تب بھی وہ زبان اور دل لے کر آئے۔ آقا نے پوچھا، میں نے کہا بہترین چیزیں لاؤ تب بھی یہ لائے، میں نے کہا بدترین لاؤ تب بھی یہ لائے، وجہ کیا ہے؟ حضرت لقمان نے فرمایا اگر زبان اور دل ٹھیک ہو جائیں تو ان سے بہتر عضو جسم میں کوئی نہیں، اور اگر یہ دونوں بگڑ جائیں تو اس سے بدترین عضو بھی انسان کے جسم میں کوئی نہیں۔ ان کی اس بات پر آقا اتنا خوش ہوا کہ حضرت لقمان کو آزاد کر دیا۔ حضرت لقمان کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے 21ویں سپارے میں سورہ لقمان میں کیا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، یقیناً ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی، ہم نے کہا تم شکر ادا کرو اللہ کا۔ حکمت سے مراد سمجھداری، دانائی، عقل مندی، فہم و فراست۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ اگر کسی کو فہم دے دے، دین کی سمجھ دے دے، کامل عقل نصیب فرما دے۔ دیکھیں اگر عقل نہ ہو، انسان کے پاس ساری چیز ہو، جسم کا ہر عضو نہ ہو، عقل نہ ہو، تو انسان مجنون اور دیوانہ گھوم رہا ہوتا ہے، کبھی اس کی ازار نہیں ہوتی، شلوار نہیں ہوتی، اسے پتہ نہیں ہوتا، کبھی دائیں طرف بھاگتا ہے، کبھی بائیں طرف بھاگتا ہے، اپنی کوئی فکر ہی نہیں ہوتی۔ انسان جو دنیا میں اسے عزت اور نکھار ملتا ہے وہ عقل سے، تو اگر انسان ساری زندگی صرف عقل ہی کا شکر ادا کرے تو نہیں ادا کر سکتا۔ کبھی پاگل خانے جا کر دیکھیں تھوڑی دیر کہ وہ لوگ دولت والے بھی ہوتے ہیں، پیسے والے بھی ہوتے ہیں، بڑے بڑے مالداروں کے بیٹے ہوتے ہیں، کبھی ادھر بھاگتے ہیں، کبھی ادھر چیختے ہیں، چلاتے ہیں، دروازے توڑتے ہیں، دیواروں پہ مکے برسا رہے ہوتے ہیں، سب کچھ موجود ہے، عقل کی نعمت نہیں۔ تو یہ بہت بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل کی جو نعمت عطا فرمائی، تو فرمایا ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی تھی اور ہم نے کہا انشکر للہ، تو اللہ کا شکر ادا کر۔ اللہ نے حکم کیا دیا؟ لقمان اللہ کا شکر ادا کر۔ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اور جو شخص شکر ادا کرتا ہے یقیناً وہ شکر کرتا ہے اپنی ذات کے لیے، یعنی شکر کا فائدہ انسان کو ملتا ہے، کسی اور کو نہیں ملتا۔ جب انسان شکر کرے گا تو اس کا فائدہ اس کی اپنی ذات کو پہنچے گا۔ تو دیکھیں اللہ نے حکم دیا شکر کرنے کا، اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے اللہ کی ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ حضرات سلف کی زندگی میں یہ بات تھی، وہ ناشکری سے بچتے تھے۔ المستطرف فی کل فن مستظرف میں واقعہ ہے، عروہ بن زبیر ولید بادشاہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اچانک خبر آئی
ان کا ایک بیٹا چھت کے اوپر سے نیچے گرا اور اس کا انتقال ہو گیا۔ عروہ بن زبیر نے کہا الحمدللہ علی کل حال لئن اخذت واحدا ولقد ابقیت جماعتا، تمام تعریفیں میرے اللہ کے لیے ہیں، اگر اس نے میرا ایک بیٹا مجھ سے لے لیا تو میری ایک پوری جماعت کو اس نے باقی بھی رکھا ہے۔ یعنی اللہ نے مجھے اتنے بیٹے اور بیٹیاں عطا کی، چلو ایک لے لیا، باقی تو اللہ نے چھوڑ دی۔ اللہ چاہتا تو سب کو لے لیتا، سب کا انتقال ایک دن ہو جاتا، انسان کیا کر سکتا ہے؟ لیکن یہ وہ لوگ تھے جن میں ہمیشہ شکر کا جذبہ ہوتا تھا، ناشکری سے بچتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقمان تم شکر ادا کرو اللہ کا، جو شکر ادا کرے گا یقیناً اس کی اپنی ذات کا فائدہ ہوگا۔ ومن کفر فإن اللہ غنی حمید، اور جو ناشکری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ قابل ستائش ہے، تعریفوں والا ہے، مستغنی ہے، اسے کسی کی پرواہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر تم میری ناشکری کرتے ہو تو میں غنی ہوں، بے پرواہ ہوں، مجھے تمہارے شکر کی ضرورت نہیں ہے۔ ساری کائنات کے سارے لوگ اللہ کے ناشکرے بن جائیں، اللہ کی بادشاہت میں کوئی فرق نہیں آتا۔ ساری کائنات کے سارے لوگ اللہ کے شکر گزار بن جائیں، اللہ کی بادشاہت میں رائی کے دانے کے برابر اضافہ نہیں ہوتا۔ فرمایا میں غنی ہوں، مجھے تمہاری ضرورت نہیں، حمید میں قابل ستائش ہوں، تم نہ بھی میرا شکر ادا کرو پھر بھی میرا شکر ادا کرنے والی لاکھوں مخلوقیں موجود ہیں۔ پرندہ جو زبان سے بولی بول رہا ہوتا ہے وہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے، یہ پہاڑ جھکے ہیں اللہ کے سامنے شکر میں، یہ درخت، یہ چرند، یہ پرند، یہ حیوانات، یہ نباتات، تمام مخلوقات اللہ کا گیت گاتی ہیں، اللہ کی حمد و ثنا کرتی ہیں۔ صرف انسان ناشکرا ہے کہ اس نے اپنے محسن کو بھول چکا ہے۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، جب کہا حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے، وَهُوَ يَعِظُهُ، حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے۔ ایک زمانہ ایسا ہوتا تھا کہ جب دادا دادی، نانا نانی، والد والدہ اولاد کو نصیحت کیا کرتے تھے۔ رات کا اندھیرا چھا جاتا تو بچے اپنے دادا اور نانا کے پاس آتے تو وہ نصیحتیں کرتے تھے، لیکن آج کی نئی نسل موبائل سے فارغ نہیں۔ آج ماں باپ نے خود اپنے بیٹوں کو موبائل لے کر دے دیا، ایک 12 سے 14 سال کا بچہ ادھر گیم کھیل رہا ہے، دوسری بیٹی ادھر نیٹ چلا رہی ہے، تیسرا بیٹا واٹس ایپ اور ٹک ٹاک میں مشغول ہے۔ آج کا تو دادا بھی موبائل میں لگا ہے۔ گلا شکوہ کیا اولاد کا کرے، سفید ریش ہے اس کی زندگی بھی انگلیوں پہ گزرنی، بس انگلیاں چلا رہا ہے ٹچ موبائل پہ، ساری راتیں گزر جاتی ہیں، داڑھی سفید ہو گئی، اللہ کی طرف رجوع کا وقت ہے لیکن اس کی مشغولیت بھی موبائل میں۔ تو حضرت لقمان وَهُوَ يَعِظُ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے۔ تو اس لیے ہمیں اشارہ ہے ہم اپنی اولاد کے لیے وقت نکالیں۔ آج سب کے لیے وقت ہے، اپنی اولاد کے لیے وقت نہیں۔ دوستوں کو گھنٹوں دیں گے، کھانے پینے میں گھنٹوں وقت لگے گا، لیکن 24 گھنٹے میں آدھا گھنٹہ ہم نے اپنی اولاد کے لیے نہیں رکھا۔ اس لیے کم از کم انسان آدھا گھنٹہ اپنی اولاد کے لیے رکھے، آدھے گھنٹے میں انہیں نصیحت کرے، واقعات پڑھ کے سنائے، حضرات صحابہ اور سلف کے قصے سنائے تاکہ ان کی زندگیوں میں تبدیلیاں آئیں۔ ایک اسکول ٹیچر تھے تو انہوں نے ایک دفعہ بچوں سے کہا کہ بھائی جس کے دل میں جو بات ہو وہ مجھے لکھ کر دے، جو بچہ جو بات پسند کرتا ہے وہ مجھے ایک کاغذ پر لکھ کر دے دے۔ ہر بچے نے اپنی اپنی خواہش لکھی۔ اسی کاغذ کو جب استاد پڑھ رہا تھا اس میں ایک کاغذ پہ لکھا ہوا تھا کاش میں اپنے والد کا ٹچ موبائل ہوتا، اور ہر بچے نے اپنا نیچے نام بھی لکھا تھا۔ تو جب یہ استاد ان کاغذوں کو پڑھ رہا تھا تو وہ کاغذ جو پڑھا کہ کاش میں اپنے والد کا ٹچ موبائل ہوتا، تو نیچے جب اس نے نام دیکھا تو اس کے اپنے بیٹے کا نام تھا۔ اس نے اپنے بیٹے کو بلایا، بیٹا تو نے یہ کیوں کہا؟ تو اس نے کہا ابا جی بات یہ ہے کہ جب دن ہوتا ہے اور رات جب تک نہ آئے سارا دن آپ کے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے، ہر وقت آپ موبائل دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، وقت گزر جاتا ہے، جب تک آپ کو نیند نہیں آتی موبائل آپ کے ہاتھ میں، نیند آنے لگتی ہے تو موبائل سینے پہ ہوتا ہے، آپ کو نیند آ جاتی ہے، والدہ کے ہاتھ میں بھی ہر وقت موبائل ہوتا ہے، کاش میں موبائل ہوتا آپ مجھے سینے سے لگاتے، مجھے وقت دیتے جتنا آپ وقت موبائل کو دے رہے ہیں۔
یعنی میں موبائل ہوتا کہ آپ مجھے وقت دے دیتے، میں آج آپ کی اولاد ہوں، آپ کی شفقت کا محتاج ہوں، آپ کی نصیحتوں کا محتاج ہوں، لیکن آپ مجھے وقت نہیں دیتے۔ تو آج ماں باپ کے پاس بھی اولاد کو دینے کے لیے وقت نہیں۔ تو حضرت لقمان وہ ہوا یعظہ، اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے۔ سب سے پہلی نصیحت کی، یا بنی لا تشرک باللہ، پیارے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، ان الشرک لظلم عظیم، یقیناً شرک کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ پہلی نصیحت کی عقیدے کے بارے میں، عقیدہ درست ہو بیٹا، شرک نہ کرنا، اس لیے کہ دار و مدار عقیدے پر ہے۔ جب تک عقیدہ ٹھیک نہیں ہوگا اعمال فائدہ نہیں دیں گے۔ نجات اعمال پر نہیں ہے، نجات عقیدے پر ہے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، جو بھی نیک عمل کرے مرد اور عورت اس حال میں کہ وہ مومن ہو، تب یہ نیک عمل قبول ہوگا۔ اس لیے پہلی بات کہی بیٹا اپنا عقیدہ درست رکھنا۔ دیکھیں اپنے بیٹے کو جو خطاب کیا اس پوری صورت میں، یا بنیا، پیارے بیٹے، کتنی محبت سے اپنے بیٹے کو پکارا، پیارے بیٹے، او میرے لخت جگر۔ کیا کبھی آج کا والد اس طرح اپنے بیٹے کو پکارے گا؟ آج تو اپنے بیٹے کو پکارنا ہے، کوئی معاذ اللہ کہتا ہے ذلیل، کوئی کمینے، کوئی کنجر، جو لفظ زبان پر آتا ہے کہہ دیتے ہیں۔ آج ہم اپنی اولاد کو عزت نہیں دیتے۔ تو جب اولاد کو عزت نہیں دیتے تو پھر ان سے یہ تمنا رکھنا کہ وہ آپ کو عزت دیں گے، بہرحال یہ بہت مشکل ہے۔ اس لیے بہتر ہے اولاد کو عزت دی جائے، خصوصاً جب اولاد بالغ ہو جائے تو خاص طور پہ انہیں عزت دیں۔ 3 چیزوں سے محبت بڑھتی ہے۔ نمبر 1 سلام میں پہل کرنے سے، نمبر 2 مجلس میں آئے تو اس کے لیے جگہ بنانے سے، اور نمبر 3 مخاطب کو اچھے نام سے پکارنے سے۔ یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو دوسرے کے دل میں محبت ڈال دیتی ہیں۔ تو جب باپ اپنے بیٹے کو اتنی محبت سے پکارے گا، او میرے پیارے بیٹے، تو بیٹے کے دل میں بھی والد کے لیے محبت کے جذبات ہوں گے۔ تو انہوں نے کیا کہا، اے بیٹے شرک نہ کرنا۔ اس سے پتہ چلا والد کو چاہیے نگرانی کرے کہ بیٹا کفر سے بچے، کہ بیٹا قادیانی نہ بن جائے، منکرین حدیث میں نہ چلا جائے، بیٹا رافضی نہ بن جائے، اللہ رسول کا منکر ہو کر دہری نہ بن جائے۔ باپ کو چاہیے اپنے بیٹے کی نگرانی کرے اور سب سے پہلے اس کا عقیدہ درست کرے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، جب یہ نصیحتیں حضرت لقمان کی چل رہی تھی، اب اللہ نے درمیان میں اپنے کلام کو داخل کر کے والدین کا تذکرہ کیا کہ انہوں نے میرا تذکرہ کیا، تو اب اللہ والدین کا تذکرہ کر رہا ہے کہ ہر انسان کو مخاطب کر کے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اب حضرت لقمان کی نصیحتیں آگے آئیں گی۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو نصیحت کی کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ لفظ وصینا، وصیت کہا جاتا ہے نہایت تاکیدی حکم کو۔ جس طرح موت کے وقت اگر ماں باپ کوئی وصیت کرے تو اولاد ہمیشہ اس پہ عمل کرتی ہے کہ میرے والد نے موت کے وقت یہ کہا تھا، میری والدہ نے موت کے وقت یہ نصیحت کی تھی، تو اللہ نے وہی لفظ لایا وصینا، ہم نے تاکید سے حکم دیا ہے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ خاص طور پہ حملت امہ وہنن علی وہن، خاص طور پہ اپنی ماں کے ساتھ کہ اس نے حمل کی صورت میں اسے اٹھایا اور بوجھ در بوجھ کو اٹھایا، یعنی کمزوری پر کمزوری، تکلیف در تکلیف کی صورت میں ماں نے اسے حمل کی صورت میں اٹھایا۔ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، اور 2 سال تک دودھ پلا کر پھر دودھ کو چھوڑایا۔ انشکر لی وَلِوَالِدَيْنِ، تم میرا بھی شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو۔ دیکھیں اللہ نے پہلے حکم دیا والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، پھر آگے تذکرہ کیا خاص طور پہ ماں کا، کہا ماں نے تکلیف در تکلیف اٹھائی۔ ماں 3 تکلیفیں زیادہ برداشت کرتی ہے۔ نمبر 1 حمل کی تکلیف، کہ بچہ ماں کے پیٹ میں 6 مہینے سے لے کر 2 سال تک عموماً رہتا ہے، تو یہ جو اس نے 8 سے 9 مہینے تکلیف اٹھائی یہ اس کی پہلی تکلیف۔ دوسری تکلیف وضع حمل کی، کہ بچے کی پیدائش کے وقت جو ماں کو تکلیف ہوتی ہے اس کا احساس ہم نہیں کر سکتے ماں کو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ قرآن کریم بھی کہتا ہے ثم السبیل یسرا، ہم اس راستے کو آسان کرتے ہیں، ورنہ اس تنگ و تاریک راستے سے 4 سے 5 پاؤنڈ کے وزنی بچے کا دنیا میں آنا یہ اللہ کی قدرت ہے، اور اس ماں کی جو تکلیف ہے اللہ نے اس کو صبر کی قوت دی ہوتی۔
ورنہ انسان اپنا بول و براز کرتا ہے کتنی تکلیف ہوتی ہے، اور اس کا اندازہ کہ بچہ جب پیٹ سے دنیا میں آئے تو کس قدر مشقت ہے۔ تیسری چیز کہ ماں 2 سال تک اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، اور یہ جو وہ تکلیف برداشت کرتی ہے کہ وہ خود پیشاب اور پخانے میں سوتی ہے، بچے کو سوکھی جگہ پہ سلاتی ہے، تپتی ہوئی گرمی ہوتی ہے، لیکن وہ چولہے کے کنارے بیٹھ کر اپنی اولاد کے لیے کھانا بناتی ہے۔ بچہ جیسے روتا ہے فوراً اپنی نیند کو اس کے لیے قربان کر دیتی ہے۔ ساری رات بچہ روتا ہے، اسے لے کر گھومتی ہے، حالانکہ دن بھر بھی وہ سوئی نہیں رہتی، سارا دن بھی کام کرتی ہے، ساری رات بھی جاگتی ہے۔ جب اولاد کو تکلیف ہو تو گویا کہ وہ ماں باپ کو تکلیف ہوتی ہے۔ بچہ جب روتا ہے تو والدہ کا دل تڑپنے لگ جاتا ہے۔ ماں کہتی ہے اے اللہ میرے بچے کی تکلیف مجھے لگا دے، میرے بیٹے کی بیماری مجھے لگا دے۔ تو جو محبت، جو شفقت اللہ نے ماں میں رکھی ہے، دنیا میں کسی انسان میں کسی کے لیے وہ محبت نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا خاص طور پہ تم اپنی والدہ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ من احق الناس بحسن صحابتی، سب سے زیادہ خدمت کا حقدار کون ہے؟ آپ نے فرمایا امو کا، تمہاری ماں ہے۔ اس نے کہا ثم من، آپ نے کہا امو کا، تمہاری ماں۔ اس نے کہا ثم من، پھر کون ہے؟ آپ نے فرمایا امو کا، تمہاری ماں۔ 3 مرتبہ ماں کا ذکر کیا۔ اس نے جب 4تھی مرتبہ پوچھا آپ نے فرمایا تمہارا والد، یعنی ماں کا تذکرہ 3 مرتبہ کیا، والد کا تذکرہ آپ نے 4تھی مرتبہ کیا، تو ماں کا حق 3 گنا زیادہ ہے۔ والدین میں دونوں ہی کا حق ہے، لیکن والدہ کی تکلیفیں زیادہ ہیں، اس لیے اللہ نے خاص طور پہ قرآن میں ان کا ذکر کیا۔ فرمایا انشکر لی، تم میرا بھی شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو۔ یعنی اللہ نے اپنے شکر کے ساتھ والدین کے شکر کو جوڑا۔ اس سے اندازہ کریں کہ والدین کا مقام اللہ کے ہاں کتنا ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں جہاں کہیں اللہ نے اپنا تذکرہ کیا تو اس کے متصل بعد اللہ تعالیٰ نے والدین کا تذکرہ کیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے ان کا مقام بہت زیادہ ہے۔ جو دنیا میں والدین کی نافرمانی کرتا ہے اللہ دنیا میں اس کو سزا دیتا ہے۔ باقی ہر گناہ کی سزا عموماً قبر سے شروع ہو جاتی ہے، لیکن ظلم اور والدین کے نافرمانی کی سزا دنیا سے شروع ہوتی ہے۔ میں 3 مختصر واقعات سنا کے آگے بات عرض کرتا ہوں۔ اردو کی ایک کتاب ہے مکافات عمل، اس میں انہوں نے موجودہ دور کے واقعات ذکر کیے۔ اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا، ایک شخص تھا جس کا نام تھا غلام فرید۔ اس کا اپنا کھیت تھا، کھیتی باڑی کیا کرتا تھا۔ اس کا والد ضعیف ہو چکا تھا، بوڑھا تھا، اس کی ایک بھینس تھی اور وہ اسی کے ذریعے اپنی زندگی گزارتا تھا۔ جب اس شخص کا کھیت پک گیا تو ایک دن اس کا والد اس کے کھیت میں آیا تو ارد گرد جو جھاڑیاں تھیں تو اس نے ان جھاڑیوں کو کاٹا، ارد گرد جو تھوڑی بہت گھاس تھی تو اپنی بھینس کے لیے اس نے وہ گھاس کاٹ دی اور ایک چادر میں ڈالی۔ جب لے جانے لگا تو یہ بدبخت بیٹا آ گیا اور آتے ہی اپنے والد کو دھکا دیا، چادر کھولی اور کہا تو میرے کھیت کو خراب کرنے آیا ہے۔ اس نے کہا میں نے تو یہ جھاڑیاں کاٹی ہیں، گھاس کاٹی ہے، لیکن بیٹے نے باپ کو غصہ کیا، باپ پر ہاتھ اٹھایا۔ والد نے زبان سے تو کچھ نہ کہا۔ والد جب گھر آ گیا اگلے دن اچانک پر اسرار طور پر کوئی بیماری ایسی آئی اس کے کھیت میں کہ سارا کا سارا کھیت جل گیا اور کچھ بھی باقی نہ رہا، یعنی ایک دانے سے بھی وہ فائدہ حاصل نہ کر سکا اور سارا کھیت ہمیشہ کے لیے تباہ و برباد ہو گیا۔ تو والدین کی بد دعا تیر بہدف ہوتی ہے، تو اللہ نے دنیا میں اسے بتا دیا۔ اسی کتاب میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا، ایک شخص تھا اس کا نام تھا خوشحال خان۔ ایک دفعہ اس کی بوڑھی والدہ پہلی منزل چھت پر ہوا لگانے کے لیے بیٹھی ہوئی تھی۔ انہوں نے اپنی ماں کو آواز دی تو ماں کو آواز نہ پہنچی، بوڑھی تھی، کانوں کی سماعت بھاری ہو چکی تھی۔ تو یہ اوپر گیا، میں نے تجھے بلایا تو آئی نہیں۔ ماں نے کہا بیٹا مجھے آواز نہیں آئی۔ اس بدبخت نے زور سے جو لات ماری تو ماں اوپر سے نیچے گر گئی، تو اس والدہ کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ ماں نے آگے سے بددعا دے دی، اے اللہ تو اس کی ٹانگ توڑ دے۔ 3 سے 4 دن گزرے تھے، اچانک کوئی حادثہ ہوا اور اس کی ٹانگ ٹوٹی۔ ساری زندگی علاج کراتا رہا لیکن وہ ٹانگ پھر ٹھیک نہ ہوئی۔ جس ٹانگ سے مارا تھا اللہ تعالیٰ نے اسی ٹانگ پر بیماری لائی۔ تو بہرحال اللہ دنیا میں انسان کو سزا دے دیتا ہے۔ اسی کتاب میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا،
ایک شخص کا نام تھا شیرہ. یہ اپنی والدہ پہ ہاتھ اٹھاتا، زبان درازی کرتا، گالیاں دیتا اپنی والدہ کو. تو اس نے پہلی شادی کی، نتیجہ نکلا طلاق ہو گئی. دوسری شادی کی، چند مہینے گزرے، اس نے بھی خلا لیا، وہ بھی چلی گئی. اب تیسرے کوئی اس کو عورت دیتا نہیں تھا، کوئی اپنی بیٹی اس کو نہیں دیتا تھا. آخر اس نے نیم پاگل عورت سے شادی کی جو اس کے لیے درد سر تھی. نہ باہر سکون نہ گھر میں سکون. اس سے اس کے 2 بیٹے پیدا ہوئے. ایک بیٹا جب جوانی کو پہنچا تو باولا ہو کر پاگل ہو کے مر گیا. دوسرا بیٹا ذہنی مریض تھا، اس کا ذہن کام نہیں کرتا تھا، ذہنی اذیت میں مبتلا تھا. خود اس کی زندگی ایسی گزری کہ اس کے اپنے بھانجے نے پل پر کھڑے ہو کر اس کو گولیاں ماری اور قتل کر دی. تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اس شخص کو سزا دے دی. اس لیے والدین کے نافرمان کو کبھی زندگی کا سکون نہیں ملتا، یہ اطمینان اور چین نہیں پا سکتا. اس کی اپنی اولاد اس کی نافرمان ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ رات کی نیند اور دن کا اطمینان لے لیتا ہے. اللہ رزق کی برکتیں اس سے چھین لیتا ہے. اللہ اولاد کو نافرمان بنا دیتا ہے، بیوی بچوں کو بد اخلاق بنا دیتا ہے، ایسی لا علاج بیماریوں میں مبتلا کر دیتا ہے. زندگی بھر جو کمایا ہوتا ہے پھر وہی سرمایہ اپنے اوپر لگاتا ہے، لیکن ان بیماریوں سے اس کو افاقہ نہیں ملتا. تو بہرحال اللہ رب العزت نے یہاں والدین کا تذکرہ کیا ہے تو یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے. اگر زندہ ہیں انسان قدردانی کرے، اور اگر دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے ایصال ثواب کرے. یہ نعمت انسان کو دوبارہ نہیں